جنت و دوزخ اور عذاب و ثواب سامنے ہو تو پھر کون انکار کرے گا؟ پھر تو ہر کوئی محنت کرے گا، اور یہ قیامت کو ہوگا۔ کافر کہیں گے یا اللہ اب ہم نے جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، دوزخ بھی میدان حشر میں سامنے لائی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، دوزخ کو لایا جائے گا وہاں کھینچ کے، دلو دیکھ لو یہ دوزخ ہے جس کا تم انکار کرو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِیدٍ، اور جنت بھی سنوار سے انکار کر قریب ہی سامنے کر دی جائے گی، جنت بھی نظر آ رہی ہوگی، دوزخ بھی، فرشتے بھی، حساب کتاب بھی۔ تو کافر کہیں گے اللہ ہم ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، تو جو کام دنیا میں ہم کرتے تھے وہ نہ کریں، اب جو تو اور تیرا نبی فرمائے وہ کام کریں۔ لیکن یہ دل اتنی نازک چیز ہے اور اتنی حساس اور سینسٹیو ہے، یاد رکھو جو چیز جتنی نازک ہوتی ہے اتنی حساس ہوتی ہے، اور جو چیز جتنی لطیف ہوتی ہے، جتنی باریک ہوتی ہے، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حکمت الہی ہے۔ تو دل بڑی نازک اور بڑی حساس چیز ہے۔ اب اسے آپ نے اگر دنیا میں الجھا دیا، دولت اور شہرت کے پیچھے لگ گیا، تو وہ ویزیبل چیزیں، نظر آنے والی چیزیں، پھر جہاں سے ملے گی وہاں جائے گا، جائز ناجائز، حلال حرام، اچھا برا، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن اگر دل یاد الہی میں لگ کے اخروی اجر کی طرف چلا گیا، تو پھر ہر وہ کام کرے گا جو کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، اور جہاں اس سے غلطی ہو جائے گی روئے گا، معافی مانگے گا، توبہ کرے گا کہ میں نے اپنا نقصان کر لیا، اللہ مجھے اس نقصان سے بچائے اور اس کی تلافی فرمائے۔ تو دل کے ذاکر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آخرت سے محبت، نیکی سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے بندوں سے محبت، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو جائے تو دل سمجھیں کہ دل ذاکر ہے۔ اور اگر دل ذاکر نہیں ہوتا تو نیکی میں بھی شہرت چاہتا ہے، بندے دیکھے گا تو نماز لمبی کر دے گا کہ یہ سمجھیں بڑے خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے، اکیلا ہوگا تو چھوٹی جی پڑھ لے گا، لوگوں کو دکھا کر پیسے تقسیم کرے گا، فوٹو بنوا کر غریبوں کو خیرات دے رہا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہے، ہر ٹی وی پہ وہ فوٹو آئے، ہر اخبار میں آ جائے، بس مقصد شہرت دنیا ہے، غریبوں کی مدد کرنا یا خلوص یا للہیت نہیں۔ تو یعنی اگر دل دنیا میں لگ جائے تو اب غریب کی مدد کرنا یا سیلاب زدہ کی مدد کرنا تو نیکی ہے، نیکی بھی نیکی نہیں رہتی، اس کا مقصد بھی شہرت حاصل کرنا بن جاتا۔ تو بندے کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اگر کوئی ذاکر ہے اس کو بھی، اور جس کو ذکر نصیب نہیں ہے وہ ان لذتوں کو کیا جانے، اسے کیا خبر کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو زندگی میں ذکر قلبی نصیب نہیں ہوا تو اگرچہ وہ بہت نیک بھی ہو تو یہ ایک محرومی ہے، اس کی حسرت اسے حشر کو بھی ہوگی۔ اور اگر ذکر بھی نصیب نہیں اور نیک بھی نہیں، علم بھی نہیں رکھتا، دینی علم بھی نہیں رکھتا، عمل بھی نہیں رکھتا، تو وہ تو بہت ہی بد نصیب ہے۔ سو اللہ کریم نے ذکر خفی قلبی کا پورا طریقہ اس آیہ کریمہ میں بتلا دیا اور فرمایا قرب الہی کی دلیل یہ ہے۔ یہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اب آخرت تو نظر نہیں آتی، جنت تو ہمارے سامنے نہیں ہے، دوزخ ہم نہیں دیکھ رہے، ہم نے سنا ہے قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخرت میں حساب ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے، ثواب ہے، عذاب ہے۔ تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے کہ ہمارا قلب ذاکر ہو گیا، ہمارے لطائف ذاکر ہو گئے، ہمارا سلطان الاذکار اور سارا وجود ذاکر ہو گیا،
فرمایا جنہیں قرب الہی نصیب ہوتا ہے، ان الذین عند ربک، جو تیرے رب کے مقرب ہیں، جو تیرے پروردگار، جو آپ کے پروردگار کے مقرب ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ یعنی دل کے ذاکر ہو جانے کی دلیل یہ ہے کہ عبادات الہی سے محبت ہو جائے، دل راغب ہو جائے، دل چاہے عبادت کرنے کو۔ ایک کیفیت ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو پکڑ کر لے آتے ہیں مسجد میں، پھر جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، چھینٹے اڑاتے ہیں، کوئی جگہ گیلی ہو گئی، کوئی خشک رہ گئی، پھر آتے ہیں جلدی جلدی اٹھتے بیٹھتے، 2 سجدے کی اور گئے، بھاگ گئے۔ یہ ہوتا ہے ٹوٹل پورا کرنا۔ لیکن جب دل ذاکر ہو جائے تو پھر وضو میں بھی احتیاط کرتا ہے کہ جو طریقہ حضور نے تعلیم فرمایا، جو آزاد ہونے ہیں وہ دھل جائیں۔ نماز کا بھی ایک ایک لفظ ارادتاً ادا کرتا ہے، پورا رکوع، پورا سجود سکون سے نماز ادا کرتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسًا مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے، فردا قیامت کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ عموماً ساری تفاسیر میں جو میں نے دیکھی، اکثر تفاسیر میں جن کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور اکثر تراجم میں اس سے یہی مراد لیا گیا ہے کہ اپنے گناہوں پر نگاہ کرے کہ آگے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ غلطیاں کر کے، گناہ کر کے، برائی کر کے تو فردا قیامت کے لیے تو نہیں بھیج رہا۔ لیکن میں نے اس آیہ کریمہ سے ایک دوسرا انداز بھی سمجھا، الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک دوسرے انداز کی سمجھ بھی عطا فرمائی کہ گناہ تو ہیں ہی گناہ، ہم جو نیکی کرتے ہیں اسے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ نیکی ہے جس کی امید پر میں اسے کل کے لیے بھیج رہا ہوں۔ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان رکعت کا مجھے اجر ملے گا آخرت میں۔ جب یہ احساس ہوگا تو ہم پوری طرح قیام بھی کریں گے، رکوع بھی مکمل کریں گے، سجود اور جلسہ بھی پورا کریں گے، اس کے الفاظ بھی سمجھ کر سوچ کر آیات بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، تکبیر بھی کہیں گے۔ اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو پھر آدمی ٹوٹل پورا کرے گا، اور جو پڑھتا ہی نہیں اس کی بد نصیبی کا تو کیا کہنا۔ اللہ معاف کرے، اللہ سب مسلمانوں کو توفیق دے۔ یہ بڑی محرومی ہے کہ مسلمان ہو کر نماز سے محروم رہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے کہ وہ اسے سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں دیتا، اپنی بارگاہ میں پیشانی رکھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ یہ تو بہت بڑی محرومی ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے۔ فرمایا جس کا قلب ذاکر ہو جائے اسے عبادات سے محبت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اس کا ایک مفہوم ہے کہ ایک بندہ فجر پڑھتا ہے اور پھر اس امید میں رہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو اور بر وقت ظہر ادا کر، ظہر سے فارغ ہوتا ہے تو اسے عصر کا انتظار ہوتا ہے کہ عصر ہوگی ادا کروں گا، عصر سے فارغ ہوتا ہے تو مغرب کا انتظار ہوتا ہے کہ مغرب ہوگی تو ادا کروں گا، پھر عشاء کا انتظار کرتا ہے، عشاء پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے لیکن بے فکر نہیں ہوتا، صبح کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں سوتا نہ رہ جاؤں، نماز چلی نہ جائے۔ فجر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، ادا کرتا ہے، تو فرمایا یہ بندہ جو ایک نماز ادا کر کے دوسری کا دل ہی دل میں انتظار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کریم کے فرشتے اسے مسلسل نماز ہی میں لکھتے ہیں، یعنی گویا وہ رات دن کا ہر لمحہ نماز ہی میں کھڑا ہے، اس طرح اللہ اسے اس کا اجر دے گا۔ اب جو بندہ ادا ہی نہیں کرتا، اس بات کو اگر ہم پیچھے لے جائیں تو ایسے نظر آتا ہے اسے اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتبار ہی نہیں ہے۔
جو کچھ حضور نے فرمایا اس پر اسے اعتماد نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ سو فرمایا یہ جانچنا، ہمارے ذاکرین ساتھیوں کو بھی بڑا تجسس ہوتا ہے، کوئی مجھے بتائے تیرے مراقبات کتنے ہیں، کوئی مجھے بتائے کس کو کیا منصب مل گیا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جب ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے، کیفیات قلبی نصیب ہوتی ہیں، تو ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، جنہیں تیرے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، یہاں سے مقرب فرشتے مراد لیے ہیں مفسرین نے، لیکن بات عام ہے کہ جسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے وہ عبادت میں تو پھر اس کا جی لگ جاتا ہے، وہ قربان ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سجدے ہی کرتا رہوں، تلاوت ہی کرتا رہوں، درود ہی پڑھتا رہوں، ذکر ہی کرتا رہوں۔ اللہ کی عبادت سے محبت ہو جاتی ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، ہمہ وقت اس کی پاکی بیان کرتا رہتا ہے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور صرف اس کے سامنے سر بسجود، ان کا سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اپنی اغراض و مقاصد کے لیے کسی دوسرے دروازے پر ان کا سر نہیں جھکتا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو ایک ایک لقمے کے لیے 10 دروازوں پہ سجدے دیتے ہیں، عاجزی کرنا، منتیں کرنا، یہی سجدہ ریزی ہے نا۔ بندے جو سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ بے شمار دروازوں پہ جھکتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ سوائے اللہ کے دوسرے در پہ پھر جھکتا نہیں ہے۔ عیسیٰ کریمہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، پڑھنے اور سننے دونوں طرح سے، مجھ پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے۔ ایک سجدہ کر لیجئے گا، اللہ کریم قبول فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ذکر قلبی خفی نصیب فرمائے، وہ کیفیات نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عبادت میں رغبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔